وزیر اعلیٰ این کرن کمار ریڈی نے مخلوعہ وزارت داخلہ کی ذمہ داریاں وزیر بھاری صنعتیں جے گیتا ریڈی اور وزارت امارات و شعارے کی ذمہ داریاں وزیر سماجی بھلائی پی ستیا نارائنا کے حوالے کی۔ حکومت نے اس تعلق سے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ صدر تلگو دیشم منسٹر این چندرا بابو نائیڈو نے آج ارکان پارلیمان اسمبلی قانون ساز کونسل کے ہمراہ گورنر آندھرا پردیش مسٹر ISL نرسمہن سے ملاقات کرتے ہوئے AP پبلک سروس کمیشن ارکان کی برطرفی کے لیے صدر جمہوریہ سے نمائندگی کی خواہش کی۔ نائیڈو نے گورنر آندھرا پردیش کو حوالہ کردہ مکتوب میں بتایا کہ ان واقعات سے آندھرا پردیش پبلک سروس کمیشن کا وقار مجروح ہوا ہے۔ انہوں نے APPSC میں بے قاعدگیاں اور سرکاری ملازمتوں کے فروخت پر اظہار تاسف کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ کمیشن کے 5 ارکان بالخصوص GS سیتا راما راجو نے سرکاری ملازمتوں کے فروخت کے ذریعے ہزاروں امیدواروں کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگایا ہے۔ چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ تلگو دیشم پارٹی اس کام میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی تک اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور ضرورت پڑنے پر عدالت سے بھی رجوع ہوگی۔ بی جے پی کے حالیہ مسئلے پر کانگریس نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کی انتخابی مہم کمیٹی کے سربراہ نریندر مودی کی ترقی بی جے پی کی مکمل زوال کا آغاز ہے اور LK اڈوانی کا تمام اہم عہدوں سے استعفیٰ اس کے اثرات کا ایک حصہ ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری جناردن دیودی نے اڈوانی کے استعفے سے متعلق کہا کہ ہم اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتے، یہ بی جے پی اور متعلقہ شخص کے درمیان کا معاملہ ہے۔ تاہم انہوں نے اسے معمولی تبدیلی سے تعبیر کیا۔ انہوں نے ان قیاس آریوں کو مسترد کر دیا کہ مودی کے قومی سطح پر آ جانے سے پارٹی آئندہ لوک سبھا انتخابات میں اپنی حکمت عملی تبدیل کرے گی۔ بی جے پی کے تمام اہم عہدوں سے LK اڈوانی کے استعفے کے بعد NDA میں شامل JDU نے اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ اب اس اتحاد میں برقرار رہنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا ہے، کیونکہ آئندہ لوک سبھا انتخابات کے لیے بی جے پی کی انتخابی مہم کمیٹی کی قیادت گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کو سونپے جانے کے بعد NDA اب وینٹیلیٹر پر باقی رہ گیا ہے۔ JDU کے صدر شرد یادو نے اڈوانی کے استعفے کو ایک سنگین مسئلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ JDU بہت جلد اپنا اجلاس طلب کرے گا اور تازہ ترین سیاسی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے کل پٹنہ میں کہا کہ JDU نے بی جے پی میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار کی حیثیت سے نریندر مودی کو پیش کرنے کی مخالفت کی تھی، لیکن کل کے واقعے سے پیدا شدہ تمام تبدیلیوں پر تفصیلی غور و خوض کے بعد JDU اپنے موقف کا اعلان کرے گی۔ وزیر اعلیٰ گجرات نریندر مودی نے کہا ہے کہ انہوں نے سینئر لیڈر بی جے پی LK اڈوانی سے کہا وہ اپنے استعفیٰ کے فیصلے سے دستبردار ہو جائیں اور پارٹی کے تمام عہدوں پر بنے رہیں۔ مودی نے بی جے پی صدر راجناتھ سنگھ سے بات چیت کی اور ان سے کہا کہ پارلیمانی بورڈ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ اسے قبول کریں گے۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کلین حسین ساگر مہم کے تحت 10 تا 30 جون کے درمیان پیشہ ورانہ افراد کے لیے فوٹوگرافی مقابلہ منعقد کر رہی ہے۔ انٹریز 30 جون یا اس سے قبل پہنچ جانی چاہیے۔ انٹریز حسین ساگر جھیل کی ماضی اور مستقبل پر رہنا چاہیے۔ مزید تفصیلات کے لیے ویب سائٹ www.cleanhusainsagar.com ملاحظہ کریں۔ روپیے کی قدر میں کل 110 پیسے کی کمی درج کی گئی، جس کے ساتھ ہی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 58.16 کے ساتھ اپنی سب سے نچلی سطح پر پہنچ گیا۔ روپیے کی قدر میں کمی سے معیشت مزید نازک صورتحال سے دوچار ہو گئی ہے، کیونکہ اس سے درآمدات مہنگی ہو جائیں گی اور افراط زر میں اضافہ ہوگا۔ استقبال رمضان کے سلسلے میں خانہ کعبہ کو ہزاروں من عرق گلاب اور آب زمزم سے غسل دیا گیا۔ خادم الحرمین شریفین شاہ عبداللہ کی نیابت کرتے ہوئے گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے خانہ کعبہ کو غسل دینے کی سعادت حاصل کی۔ اس روح پرور تقریب میں کئی ہندوستانی و پاکستانی شخصیتیں بھی موجود تھیں۔ غسل کعبہ کے دوران طواف جاری رہا۔ بڑی تعداد میں زائرین نے یہ روح پرور منظر دیکھا۔
گورنر خالد الفیصل نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور نفل نماز ادا کرنے کے بعد عالم اسلام، فلسطین، شام اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیں۔ واضح ہو کہ اس سال غسل کعبہ میں حیدرآباد کے معروف اقلیتی قائد محمد علی شبیر کو شرکت کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ پرینکا چوپڑا کے والد اشوک چوپڑا کا کینسر کے سبب ممبئی کوکیلا بین دھیرو بھائی امبانی ہسپتال میں انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر اشوک چوپڑا 2005 سے کینسر کے عارضہ میں مبتلا تھے اور ان کے کئی آپریشن ہو چکے تھے۔ آخری رسومات کی ادائیگی میں شاہ رخ خان، دیپیکا پاڈوکون، کرن جوہر، پرینیتی چوپڑا، انوراگ باسو اور رمیش تورانی جیسی کئی فلمی شخصیات نے شرکت کی۔ اسپاٹ فکسنگ بدعنوانیوں کے معاملے میں گرفتار راجستھان رائلز کے کھلاڑی شری شانت اور انکت چوہان سمیت 18 ملزمین کو دہلی کی عدالت نے ضمانت دے دی۔ واضح ہو کہ حال ہی میں دہلی پولیس نے IPL اسپاٹ فکسنگ کے ملزمین پر مکوکا نافذ کرنے کی اطلاع دی ہے۔ پولیس نے کہا کہ مذکورہ معاملے میں 26 ملزمین پر مکوکا نافذ کیا گیا ہے، جو مبینہ طور پر انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم اور اس کے ساتھ ہی چھوٹا شکیل کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن عدالت نے دہلی پولیس کے اس قدم پر سختی سے تنقید کرتے ہوئے ان سبھی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا کہ پہلی نظر میں دیکھنے پر ثبوت نظر آتے ہیں، لیکن جب تک پختہ ثبوت پیش نہیں کیے جاتے مکوکا لگانا درست نہیں۔ دوسری طرف کرکٹ کو سٹے بازی، اسپاٹ فکسنگ اور ہر طرح کی بدعنوانیوں سے صاف کرنے کی مہم کا ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے BCCI نے IPL 6 میں سٹے میں ملوث پائے جانے والے راجستھان رائلز کے شریک مالک راج کندرا کو معطل کر دیا۔ دوسری جانب راج کندرا نے اپنی معطلی کو بورڈ کی جانب سے ناانصافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ بالی ووڈ اداکارہ جیا خان کی خودکشی کا مقدمہ میں ان کے بوائے فرینڈ سورج پنجولی کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ان کے خلاف تعزیرات ہند کے دفعہ 306 کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ ایڈیشنل پولیس کمشنر وشواس ناگرے پاٹل نے PIT کو تفصیلات بتائے۔ انہوں نے بتایا کہ سورج کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بالی ووڈ اداکارہ جیا خان کی ماں کا نام رابعہ ہے، جن کی 3 لڑکیاں ہیں، جیا، کرشمہ اور کویتا، جن کی پریس کانفرنس میں بتایا کہ جیا خان مہینہ کم از کم 3 تا 4 پروگرامز کرتی تھی اور وہ آرام سے اپنے گھر میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ گھر میں 2 ملازمائیں تھیں، یہاں تک کہ ایک کار اور ایک ڈرائیور بھی تھا۔ جیا ایک پرس رکھتی تھی، اس میں کویتا نے ایک چٹھی پائی۔ انہوں نے بتایا چٹھی میں صاف لکھا تھا جیا صرف محبت چاہتی تھی۔ اس چٹھی کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے گروپ B کے ایک اہم میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 67 رن سے شکست دے دی ہے۔ ہاشم املہ کے شاندار بلے بازی کی بدولت جنوبی افریقہ نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پاکستان کو جیت کے لیے 235 رنز کا ہدف دیا۔ جوابی باری میں پاکستان نے 45ویں اوور میں 167 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ اس شکست کے بعد پاکستان کے ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں رسائی کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔